بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہتاب لائیو فار یو۔ دوستو آج میں نے چینل کا نام چینج کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ نام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے تیتر جو کرک پہ بیٹھتی ہے۔ تیتر انڈے دینے کے بعد جب انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، وہ جو پروسیس ہوتا ہے 21 سے 22 دن کا، آج ہم اس پروسیس جو کہ 21 سے 22 دن کا پروسیس ہوتا ہے، آج ہم اس پروسیس پہ بات کریں گے۔ تو کیونکہ اس چیز کے اوپر ویڈیو یوٹیوب پہ کہیں بھی نہیں ہے، تو دوستو اس 21 دن کے پروسیس کو آج میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کروں گا اور بہترین کام کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ تمام چھوٹے بڑے شوقین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے میرے چینل پہ کنٹینیو رہنا پڑے گا، اس ویڈیو پہ کنٹینیو رہنا پڑے گا، ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہیں کرنا۔ میں آپ کو بہترین معلومات دینے والا ہوں آج۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور اسٹارٹ اپ لیتے ہیں کہ آپ کی فیمیل جب ایگس لے کرنا اسٹارٹ کرتی ہے۔ تو دوستو جب آپ کی فیمیل ایگس لے اسٹارٹ کرنا شروع کرتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری فیمیل نے ایگس تو دے رہی ہے مگر انڈوں کے اوپر بیٹھ نہیں رہی ہے۔ تو دوستو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کی جو فیمیل ہے وہ ایگس لے کرتی جائے گی، آپ نے اس کے ایگس اٹھاتے جانا ہے۔ آپ نے لکڑی کا براندہ لے لینا ہے، 2 کلو تک لکڑی کا براندہ لے لینا ہے، کوئی بڑی سی برنی لے لینی ہے، اس میں براندہ جو ہے اس برنی کے اندر ڈال کے آپ نے وہ جو ایگس فیمیل دے گی وہ آپ نے اس براندے میں سیو کر کے اس کے ڈھکن کو پیک کر کے کسی اندھیرے والی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی فیمیل ایگس دیتی جائے گی، آپ وہاں سے ایگس اٹھاتے اس براندے والی باکس میں ڈال کے رکھتے جائیں گے۔ جب فیمیل کمپلیٹ ایگس لے کر لے گی تو وہ آخری ایگ کے اوپر خود جا کے کرک ہو کے بیٹھ جائے گی۔ جب وہ خود جا کے کرک ہو کے بیٹھ جائے تو آپ نے یہ والے سارے ایگس اٹھا کے آپ نے اس کے سامنے رکھ دینے، اور جو ہے وہ خود بخود ان انڈوں کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گی۔ نمبر 1 اسٹیپ ہمارا ہوا کمپلیٹ۔ اب ہم چلتے ہیں نمبر 2 اسٹیپ پہ۔ وہ نمبر 2 اسٹیپ ہمارا کیا ہے؟ تو دوستو نمبر 2 اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری فیمیل ایگس کے اوپر بیٹھے گی تو ہم لوگوں کو زیادہ پریشانی اس چیز کی ہوگی کہ یار ہماری فیمیل ایگس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، نہ اٹھ رہی ہے، نہ پانی پی رہی ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے، کہیں مر نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو۔ اور اکثر ہمیں جو شوقین نہیں ہوتے لائک ہمارے پیرنٹس وغیرہ یا ہمارے بھائی وغیرہ، یار وہ اس کو بھوک میں آپ نے مار دیا، آپ اسے کچھ کھلاؤ، آپ اسے انڈوں سے اٹھا کے کچھ کھلاؤ ان کو، وہ انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی آپ نے اسے اٹھا دینا ہے، آپ نے اس کو کھلا دینا ہے۔ دوستو ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کی فیمیل جب انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی آپ نے دانہ پانی دے کے اسے چھوڑ دینا ہے، وہ خود انڈوں سے اٹھے گی، خود آ کے کھائے گی۔ اگر نہیں بھی کھاتی 3 دن 4 دن وہ ایگس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوست نے مجھے شکایت کی ہے کہ یار آج تیسرا دن ہے میری فیمیل ایگس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے مگر وہ جو ہے نا کھانا پینا نہیں کھا رہی، تو میں نے اسے اٹھایا۔ میں نے کہا بھائی آپ کچھ بھی نہ کرو، اس کا مطلب یہ آپ فیمیل بہت اچھی ہے جو کہ ایگس کے اوپر سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ تو دوستو ایگس کے اوپر سے نہ اٹھنا بہت ہی اچھی عادت ہوتی ہے پرندوں کی۔ تو دوستو اس کی میں مثال آپ لوگوں کو دیتا چلوں۔ ہم لوگ موٹر وے پہ لانگ ڈرائیو پہ سفر کر رہے ہیں اور کار ہمارے ہاتھ میں، ہم لوگ 120 130 کی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں، اچانک ہمارے سامنے ٹرالا آتا ہے، ہم بریک لگاتے ہیں، گاڑی ہماری موشن توڑ جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹرالر جب ہمارے سامنے سے کراس ہوتا ہے، ہم پھر گاڑی کو جب پک اپ دیتے ہیں تو پھر ہمیں 120 130 پہ آنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں گاڑی کو تھوڑا زور لگوانا پڑتا ہے، تھوڑا ہمیں ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے، پھر جب جا کے وہ موشن پکڑے اس کے بعد جو گاڑی 120 130 پہ چلے گی۔ تو دوستو بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب آپ کی فیمیل ایگس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ ایگس کے اوپر سے اٹھتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب ہم اسے دانہ وغیرہ دینے کے لیے آتے ہیں، پانی وغیرہ دینے کے لیے آتے ہیں، کوشش کریں ہم دن میں نہیں، میں تو کہتا ہوں 2 دن کا دانہ پانی آپ ڈال کے چلے جائیں، پھر 2 دن کے بعد 5 منٹ کے لیے آئیں، جلدی میں دانہ رکھیں، کیج کو بند کریں اور آپ چلے جائیں۔ جب آپ اور ہم یا کوئی بھی مطلب کیج کو چاروں طرف سے آپ نے لازمی کور رکھنا ہے کسی اچھے سے کپڑے کے ساتھ، اور چھاؤں والی جگہ پہ کیج کو رکھیں جہاں پہ گرمی بھی نہ لگے پرندوں کو، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا اسے کیج کو کور کر لینا ہے۔ کیج کو کور کرنے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو فیمیل ایگس کے اوپر بیٹھی ہے وہ جب کسی انسان کو دیکھتی ہے نا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایگس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈسٹرب وغیرہ نہیں ہو رہی، مگر وہ ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب وہ ایگس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے کسی انسان کو دیکھتی ہے نا
تو جیسے ہی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ایگس کے اوپر سے اس کا جو مطلب فوکس ہوتا ہے، جو ایگس کے اوپر اس نے ہیٹ اپ دی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہل جاتی ہے. ہلنے کے بعد اس کی جو ایگس کی ہیٹ اپ ہے، اس کا موشن کار کی طرح جو میں نے مثال دی، وہ موشن ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ پھر دوبارہ موشن پکڑنے کے لیے اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو اس میں وہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ایگس کو ہوا لگ جاتی ہے. تو جو ہے نا اس سے ہمارے ایگس جو ہے ہمارے وہ خراب ہونے سے بھی جو ہے نا خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے 5 منٹ کے لیے آنا ہے، اپنے پرندوں کو دانہ پانی دینا ہے، اور 2 دن کا دانہ پانی کوشش کریں فیمیل کو دیں، اور آپ ایک قسم کا لاڑشو ہو جائیں، آپ گم ہو جائیں، آپ جو ہے نا اپنے تتر کے پاس نہ جائیں. تو دوستو ایسی انفارمیشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں آ کے سجیسٹ کیا کریں کہ مہتاب بھائی آپ ان چیزوں پہ ویڈیوز بنائیں. تو میں کوشش کروں گا بہتر سے بہتر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں. تو دوستو میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے. یار دیکھیں سبسکرپشن فری ہے، آپ نے صرف اور صرف فنگر پریس کرنی ہے سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ. تو دوستو آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت. ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے برڈس کا ساتھ پیار کیجیے، آپ ان کو ٹائم دیجیے، بہترین سے بہترین پروگریس ملے گی. اللہ حافظ. دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنا تجربہ بھی پیش کرنے جا رہا ہوں. میں نے کچھ سیکنڈز چھوڑ دیے. دوستو میں آپ کو ایک آج بات بتا دوں، جس گھر میں پرندے ہوتے ہیں، جس گھر میں پرندوں کو دانہ پانی دیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے پلے ہوئے جانور ہوں، چاہے وہ جنگلی جانور جو پرندے کوے وغیرہ، یہ چڑیا وغیرہ، کبوتر وغیرہ، یہ جو جنگلی اڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہوں، جس گھر میں ان کے لیے حصہ نکالا جائے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ باجرہ ہو، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جس گھر میں اگر جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے دانے کا حصہ نکالا جائے، میں سمجھتا ہوں اس گھر میں کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا.